بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم یعنی انسان کو قیامت کے دن بھیڑ کے بچے کی طرح یعنی ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کو لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھے دنیاوی ساز و سامان دیا تھا اور لونڈیاں غلام دیے تھے اور بہت سارے انعامات سے تجھے نوازا تھا، صحت، تندرستی، طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے مشروبات، غرضے کے جتنی نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو گنوائے گا اور اس بندے سے اقرار کروائے گا۔ تو پھر فرمائے گا کہ تو اتنی نعمتوں کے ساتھ کیا کیا تھا، تو کیا کر کے لایا ادھر؟ بندہ عرض کرے گا، مولا میں نے مال جمع کیا اور اس کو بڑھایا اور پہلے سے بھی زیادہ میں جمع کر کے چھوڑ کے آیا، تو مجھے واپس بھیج دے دنیا میں جا کے یہ مال بھی تیری راہ میں خرچ کراؤں اور تو قبول فرما، اور باقی جو بھی نیکیاں میں چھوڑ کے آیا ہوں میں جا کے وہ کر آؤں۔ تو چونکہ جو مجرم بندہ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی عذر ہوتا نہیں ہے، تو وہ بار بار جب بھی کہا جائے گا کہ تو نے یہ کیا کیا تو وہ پہلے والا جملہ دہراتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور عذر تو ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجرم ہو، اگر اس کو کوئی جواب نہ دینا آتا ہو اور اس کا جواب اس کے پاس موجود ہی نہ ہو، تو وہ پہلے والا جو جملہ دہراتا ہے نا، تو وہی بار بار کہتا رہتا ہے، ہاں جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو اسی طرح یہ مجرم بندہ قیامت کے دن بار بار یہی کہے گا۔ جب یہ کہے گا، مولا تو مجھے دنیا میں بھیج دے، میں جا کے کچھ کر آؤں، تو اللہ فرمائے گا، تو دکھا تو ادھر بھیجا کیا تھا تو نے؟ اتنی نعمتیں جو تیرے پاس تھیں، کوئی نیکی اور ثواب کی نیت سے تو نے آگے کچھ بھیجا، اور دکھا تیرے پاس کچھ ہے تو۔ پھر وہی کہے گا، مولا مجھے جو ہے وہ واپس بھیج دے، میں جا کے جو ہے وہ ساری نیکیاں کما کے لاؤں، کیونکہ میں نے بہت سارا مال جمع کر کے رکھ آیا اور وہیں پہ چھوڑ کے آیا۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ذرا غور فرمائیے، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہم لوگ زندگی میں بلکہ روزانہ کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں دیکھتے بھی ہیں اور ان نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ کپڑے دیکھ لو، کھانے پینے کا اہتمام دیکھ لو اور مشروبات دیکھ لو، جی روزانہ کی بنا پہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی زیادہ سے زیادہ ہمیں نعمتیں ملتی ہیں جن کا ہم لوگ اللہ کے حکم کے مطابق شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر ذرا یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکریہ کیا ادا کرتے ہیں۔ کہ اگر ہماری حالت بھی یہی رہی، رات دن کھانے پینے میں لگے رہے، مال جمع کرنے میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا، جوانی سے فائدہ نہ اٹھایا، تندرستی سے فائدہ نہ اٹھایا، فراغت سے فائدہ نہ اٹھایا، تو قیامت کے دن یاد رکھو پھر ہمیں بھی اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا جو ابھی حدیث پاک سے سنا۔ تو اس لیے خدا کے لیے ابھی
اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ تندرستی ہے جی، اس سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، نوافل، نمازیں اور باقی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اکابر جو ہیں وہ کس قدر آخرت کی فکر رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں اتنا خرچ کرتے کہ موت کے وقت کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا اور اتنا پیسہ ٹکا نہیں تھا کہ وہ جو ہے کفن خرید کا جو ہے ان کو دیا جائے۔ اور اسی طرح بعض تو ہمارے حضرات گھر میں جو ہے جی ویسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اندر بہت ہی سخی تھے، لیکن گھر کے اندر بعض اوقات فاقہ ہوتا تھا، کوئی گھر کی چیزیں بیچ کے جو ہے وہ استعمال کرتے اور اس طرح اپنا گزر اوقات کرتے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں تو آج کل کا جتنا بھی مہنگائی کا دور ہے لیکن کوئی ہوں گے پریشان، ورنہ تو صبح شام کی روٹی تو بندہ عزت سے کھا ہی لیتا ہے۔ تو اس لیے اتنی نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو بدنی عبادات کریں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کریں جی۔ تو بہرحال بندہ اگر سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میرے پاس کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں تو پھر اس کو آگے جو ہے غور و فکر کرنے کا بھی اللہ کی طرف سے موقع ملتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کون کون سی نعمت ہے میں اس کے مطابق اس کا شکریہ ادا کروں۔ بہرحال گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ ناشکرا اور غافل ہوگا قیامت کے دن بری طرح ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو اس ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ہو اور غفلت میں وقت نہ گزرے۔